بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کہا کیا قرآن پاک کی کوئی آیات منسوخ بھی ہوئی ہیں، اگر ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، مستند احادیث سے وہ ثابت ہیں کہ بعض آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں جو کہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ بعض نے کہا کہ 20 آیتیں ہیں، بعض نے کہا 16 آیتیں ہیں، بعض نے کہا 15 آیتیں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بلکہ کتاب لکھی الفوز الکبیر، اصول تفسیر کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 5 آیتوں کو منسوخ مانا ہے پورے قرآن مجید میں سے۔ جیسے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے وصیت فرض کی ہوئی تھی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ پہلے وصیت فرض تھی کہ ہر وہ بندہ جو زندہ ہے وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے مرے کہ میرا ماں باپ کا اس میں سے اتنا حصہ ہے، میرے بچوں کا اتنا حصہ ہے، فلاں رشتہ دار کا اتنا حصہ ہے، تو وہ تمام لکھ کر اپنے پاس رکھا کرے زندگی میں ہر وقت۔ یہ وصیت کرنا پہلے فرض تھا۔ پھر جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 نازل ہوئی، جنہیں ہم آیات میراث کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر رشتہ دار کا حصہ مقرر کر دیا، اس کی وجہ سے یہ وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ بڑی ایک آسان سی مثال میں نے عرض کی۔ اب قرآن مجید کی آیت موجود ہے لیکن اس کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے، اب وصیت کرنا رشتہ دار کے بارے میں جائز بھی نہیں۔ جس رشتہ دار کا وراثت میں حصہ مقرر ہے، آپ اس کے لیے اپنی زندگی میں کوئی وصیت نہیں کر سکتے۔ لا وصیت لوارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، بیٹے کا، بیوی کا، جس کا حق اس سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 میں موجود ہے، آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، اس کو وہی وراثت کا مال ملے گا۔ ہاں کوئی غیر وارث ہے، آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے ساری زندگی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا اور دوسرا کسی گناہ کبیرہ میں ملوث رہا اور ساتھ میں توبہ بھی کرتا رہا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جنہیں دونوں برابر کہاں ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سوال کیا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار؟ کیا وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہم ان کو بدکاروں کی طرح بنا دیں گے؟ کیا جو لوگ متقی ہیں ان کو ہم فاجر، فاسق کے برابر کر دیں گے؟ جنہیں برابر نہیں ہوگا، ان دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ ایک وہ شخص جس نے گناہ ساری زندگی کیا ہی نہیں، انسان ہے، گناہ کبیرہ اس سے ہوا ہی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جامع شفیع کے شیخ الحدیث تھے، میرے سنن ابی داؤد کے شیخ تھے میرے، تو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک ان سے ایک بھی گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا زندگی میں۔ یعنی ہمارے سامنے تو ایسے بزرگ موجود ہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو جسے گناہ ہو جاتے ہیں توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، ظاہر ہے اس کا بھی مقام ہے، لیکن اس کا مقام اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو کہ جس نے ساری زندگی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، ظاہر اس کا ایک اور اعلیٰ مقام ہے۔ جی ایک سوال کیا کہ دوسری رکعت سجدے میں بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا، دوسری رکعت سجدے کے بعد بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا، کیا تیسری رکعت میں سجدوں کے بعد بیٹھے گا یا صرف سجدہ صاف کرے؟ یہ صرف سجدہ صاف کرے گا۔ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، درمیان والا دوسرا قاعدہ بھول گئے، کھڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائیے بس، اور آخر میں سجدہ صاف کر دیں، ایک اور قاعدہ نہیں کرنا۔ ایک سوال کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دنیاوی چیزوں سے لگاؤ تھا؟ سوال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دنیاوی چیزوں سے لگاؤ تھا؟ تو اس کا جواب یہ کہ سب سے لگاؤ تو ان کو اللہ سے تھا۔ باقی آپ پسند کی چیزیں کہہ دیں، پسند کی چیزیں وہ مختلف تھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں سے دستی کا گوشت پسند تھا۔ اب یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا، تو دنیا کی چیزوں کو پسند کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کی پسند پر
اس میں اتنا داخل ہو جانا کہ اس سے اللہ کو چھوڑ دے یا اللہ کے احکام کو چھوڑ دے، یہ بری چیز ہے۔ دنیا میں آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، مجھے فلاں پسند ہے، کوئی بات نہیں، میرا قلبی لگاؤ فلاں۔ اور بچوں کے ساتھ بھی تو قلبی لگاؤ ہوتا ہے نا، محبت بچوں کے ساتھ بھی ہوتی، بیوی کے ساتھ بھی ہوتی، ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص جو ہے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے اتنی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ سے محبت نہ کرے، اولاد سے محبت نہ کی جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ماں سے بھی محبت کرنی ہے، باپ سے بھی محبت کرنی ہے، اولاد سے بھی محبت کرنی ہے، لیکن ان سب سے بالا تر محبت کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی ماں باپ بچوں سے محبت رکھتے ہوئے کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ جائے۔ اولاد کی محبت میں آ کے ان کو حرام چیزیں لا کے دے دی، اولاد کی محبت میں آ کے حرام مال ان کو کھلا رہے، اولاد کی محبت میں آ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ رہے، وہ غلط بات ہے۔ ورنہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرنی ہے، ماں باپ سے بھی محبت کرنی ہے، بچوں سے بھی محبت کرنی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی کوئی چیز پسند ہو تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس پسند کو حاصل کرنے میں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں دنیا کی پسند تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سے دوسری شادی کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ اس کو جائز تو بتاتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی مکروہ عمل ہو، ایسا کیوں نہیں کہتے ہیں۔ جب بھی آپ سے دوسری شادی کے بارے میں بات کی جاتی تو آپ سے جائز تو کہتے ہیں، لیکن اسے آپ ناپسندیدہ کہہ کر بیان کرتے ہیں نا۔ میں تو آیت پڑھتا ہوں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم دو شادیاں کرو، تین تین کرو، چار چار کرو۔ آیت کا اگلا حصہ بھی میں پڑھتا ہوں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم دو میں انصاف نہیں کر سکو تو پھر ایک ہی کافی۔ تو ناراضگی کہاں ہو گئی اس میں تو بات بتائیے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن چھپ کر نہ کریں، چوری چھپے نہ کریں کہ جی پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاقاً اس کے علم میں لانا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اس کے حق کو ادا کریں گے، اس کے حقوق کو ادا کریں گے، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے پہلے بیوی کو راضی کیجیے۔ بہت سے مثالیں موجود ہیں کہ بیوی سے اپنا خواہش کا اظہار ہوتا ہے اور بیوی خود رشتہ تلاش کرتی ہے، وہ دوسری شادی میں خود شریک ہوتی، پھر اس کے بعد انصاف کی زندگی گزاریں۔ تو دو دو شادیاں کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، باتیں انصاف کی۔ تو ناراض مکروہ عمل نہیں ہے، جائز ہے، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ میں نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو تو پھر ایک ہی کافی۔ میں نے ایک نکاح میں جانا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے منتظر ہے مہمان، تو آج اتنا ہی اجازت دے دیجیے، سوال مکمل ہو گئے۔ جزاک اللہ خیر، السلام